راز گلشن کو سمجھنا جے تا گل کو سمجھو کلی کو سمجھو جو سدھے رستے دی لوڑ ہووے تا پیر کامل ولی نو سمجھو اے گل شرازی دی یاد رکھ لے جے روز محشر نجات چاہنا ہے جے پل تو سوکھا گزرنا چاہنا ہے تب بغض چھڑ کے علی نو سمجھو 13 رجب المرجب کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ کل کا جو دن تھا وہ آپ کی ولادت کا دن تھا۔ الحمدللہ ہم اولیاء کاملین، بزرگان دین، صحابہ اجمعین، سادات کرام کی، اہل بیت کی الحمدللہ غلامی کرنے والے، ان کا ادب احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ رہتی دنیا تک ان کا ذکر رہے گا۔ ذکر اس لیے رہے گا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مشکل وقت میں اسلام کی آب یاری کی۔ اگر ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 10 سال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، اے میری قوم، اے میرے صحابہ، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ جتنی مشکلات سے میں گزرا اتنی مشکلات سے کوئی نہیں گزرا۔ اپنوں نے ٹھکرایا، یہاں تک کہ جادوگر کہا، آثار زدہ کہا، آسیب زدہ، ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشد، مجنون کہا، دیوانہ کہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کو صادق امین کہنے والے آپ کے دشمن ہو گئے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے نا یار میں دین اسلام کا کام بھی کروں اور پھر میری کوئی مخالفت بھی نہ کرے، یہ اس کی بھول ہے۔ اسلام جس کی بنیاد میں ہی لفظ لا ہے، لا کیا ہے؟ کلمہ پڑھیں نا ذرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ جو لا ہے نا، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ کیا ہے جی؟ لا کا جو معنی ہے نا نا، یہ جو نا ہے نا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس نظام کو جو چل رہا ہے میں نہیں مانتا۔ کون سا نظام چل رہا تھا؟ نظام چل رہا تھا بتوں کی پرستش والا، نظام چل رہا تھا آگ کی پوجا کرنے والا، نظام چل رہا تھا چودراہٹ والا، نظام اس وقت چل رہا تھا اپنی من مانی کا دور تھا۔
سرداری نظام. اسلام نے پہلے یہی کہا لا الہ، میں ان کو معبود نہیں مانتا. جو تم نے اپنے لیے بت گھڑ رکھے ہیں نا، میں ان کو الہ نہیں مانتا. الا اللہ، مگر اللہ ہے. کون ہے؟ اسلام میں ابتدا ہی ایسی ہے. کوئی یہ کہے نا میں دین اسلام کا کام کرتا ہوں، سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے بندہ. یہ اسلام کے لیے مخلص ہی نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تو لوگ حضور کے دشمن ہو گئے. آپ اور میں کیا چیز ہے؟ حضور نے اعلان نبوت کیا. مولا علی کی کتنی عمر ہے؟ پورے خاندان کو بلایا، اونٹ نہر کیا، اس کی بوٹیاں ہاں جی چھجیاں بنا کے سب کو کباب بنا کے دعوت پیش کی، کھاؤ. دعوت کھانے کے بعد نا ہاتھ صاف کر کے، ہاں جی کیوں بلایا تھا ہمیں؟ کھانا کھانے کے بعد پھر میزبان اپنا مدعا بیان کرتا تھا کہ میں نے اس لیے آج دعوت کی تھی. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے بتاتے ہیں پھر کھلاتے ہیں. اس دور میں وہ پہلے کھلاتے تھے پھر بتاتے تھے. سب کھانا کھا چکے، پورا خاندان، جس میں حضور کے 10 چاچے بھی تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نان کے خاندان والے بھی تھے، جس میں خاندان بنو امیہ کے لوگ بھی تھے. عتبہ بھی تھا، ربیعہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، امیہ بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا. سب کو بڑوں بڑوں کو بلا کے سردار پوچھنے لگے کیوں بلایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے سب کو بلایا، ایسے چادر ہلائی، ایسے آ جاؤ اہل قریش، اہل بنو ہاشم، ایسے سارے جمع ہو گئے. حضور نے وہاں سب کو یہ کہا، میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر زرار حملہ کرنے والے مان لو. انہوں نے کہا مان لیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کی سچائی کے تو چرچے ہیں، ڈنکے بج رہے ہیں، آپ تو صادق امین ہیں، آپ تو ہر ایک کے محبوب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لوگوں کے دکھ بانٹنے والے ہیں، غم بانٹنے والے ہیں، لوگوں کا سہارا بننے والے ہیں. ہاں جی کوئی بیوہ مجبور معذور کوئی جا رہا ہو یا جا رہی ہو تو آپ اس کا وزن اٹھاتے ہیں، اس کے گھر تک پہنچا کے آتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں. آپ تو خیر خواہی اور محبت کرنے والے ہیں، آپ کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ حضور نے فرمایا میں اس تو بھی وڈی گل کراں، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں. سب سے پہلا پتھر حضور کے اپنے چچا نے مارا اور گالی بھی تب اللہ کا یا محمد. رب نے فرمایا سونے تو نے نہیں جواب دینا، جواب تیرے رب نے دینا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. ہاں جی کوئی کہے کہ میں دین کا کام بھی کروں اور پھر مجھے کوئی کچھ بھی نہ کہے، یہ نہیں ہو سکتا. دین اسلام کا جو کام کرتا ہے نا، ہاں جی سب سے پہلے سب سے زیادہ آزمائش میں بھی وہی مبتلا ہوتا ہے. حضرت امام حسین نے نا کربلا کے اندر ایک ایسا لفظ تاریخی جملہ کہا تھا کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا ہوتا ہے. کیا کہا؟ اگر دیر سے اٹھو گے تو قربانی دگنی دینی پڑے گی، قربانی زیادہ دینی پڑے گی. ظلم کے خلاف جلدی اٹھو، یہ کربلا کا ہاں جی وہ تاریخی جملہ ہے. لوگوں ظلم کے خلاف جلدی اٹھو. سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ پہلا مارکہ تھا. دوسرا مارکہ یہ کہ پورے خاندان کو بلایا.
اچھا وہاں تو ہاں جی حضور کی انہوں نے کس طرح جو ہے وہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا، کتنی انسلٹ ہوئی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رب کے دین کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر سب کھانا کھا چکے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تھا، ہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا مال تھا، انہوں نے خوب کھلایا سب کو، خاندان والوں کو۔ کھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند پر تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ تمام احباب کو اس لیے بلایا تھا کہ میں وہ دین لے کر آیا ہوں جو چمکتا ہوا دین ہے، جس کا دن بھی دن ہے رات بھی دن ہے، تم دین کے معاون بن جاؤ، دین کے مددگار بن جاؤ، آج دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا نائب طلب کیا تھا، تو آج میں تمہیں بلا کے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں نائب طلب کرتا ہوں، یعنی تم میرے نائب ہو، میرے دین کے نائب ہو، میرے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس دین کو لے کر آگے جاؤ، لوگوں کو جا کے بتاؤ، اسلام کے حکامات بتاؤ، لوگوں کو آگاہ کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہاں جی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں تمہیں میسج دینے کے لیے آیا ہوں، تم جن کی پوجا کر رہے ہو، تم جس سرداری نظام کے تحت چل رہے ہو، جہالت کے نظام میں تم غرق ہو رہے ہو، اس سے نکل آؤ، اسلام نور علی نور مذہب ہے، یہ گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال دینے والا مذہب ہے، آؤ اس دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں جی یہ کھانا کھا چکے سب کچھ، پھر حضور نے کہا ہے کوئی جو دین اسلام کا معاون بنے، مددگار بنے، ہے کوئی میرے خاندان میں، کوئی داد کے خاندان میں، کوئی نان کے خاندان میں، کوئی میرا چچا زاد بھائی، ہاں جی کوئی میرا خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ہاں جی کوئی ہے میرے خاندان میں جو میرے دین کا معاون بنے، مددگار بنے؟ پورے خاندان والے چپ ہے۔ 10 سال کا ہے علی، کون جی؟ رضی اللہ تعالی عنہ، بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ انہاں تے راضی، او اللہ تے راضی۔ لڑ کھڑا تھی ٹانگوں سے ایسے، 10 سال کا بچہ ہے، آنکھیں لال ہیں، ٹانگیں کمزور تھیں بچپن میں نا، تاریخ میں یہی لکھا ہے، لیکن پھر دنیا کی تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جتنی ٹانگیں علی کی مضبوط تھیں، کائنات میں ایسی کسی کی ٹانگیں مضبوط تھی کوئی نہیں۔ پنڈلی میں تیر لگ گیا تو اتنی مضبوط ٹانگیں تھی کہ تیر کھینچنے سے کھینچتا نہیں ہے، نکالنے سے نکلتا نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا اور جلیو اے میں زور نہیں مارنا، علی جدو نماز تے کھڑا ہوا تیر کھینچ لو، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تیر نکال لیا۔ کسی نے کہا علی تیر نکال لیا؟ انہوں نے نکال لیا ہے؟ انہوں نے کہا، کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ انہوں نے کہا پہلے کھینچتے تھے نہیں نکلتا تھا تیر، ہاں جی نماز میں کھڑے ہوئے تو ایسے پکڑا تیر، ایسے نکال لیا، ایسے۔ علی یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کیفیت اور ہے، یہ کیفیت اور ہے۔ کہا علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تصور ہوتا ہے کہ میں پورے صراط پر کھڑا ہوا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ 10 سال کے ہیں مولا علی، اللہ اکبر۔ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کو میں اللہ کا نبی مانتا ہوں، آپ پر ایمان لے آتا ہوں، میں آپ کا نائب بنتا ہوں۔ اجلس یا علی، نبی نے فرمایا او علی بیٹھ جا۔ پھر حضور نے قوم سے خطاب فرمایا اے میری قوم، میرے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، میرے دین کے معاون و مددگار بن جاؤ، دین اسلام کو تمہاری ضرورت ہے۔ موسیٰ پیغمبر نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا تھا، اے میری قوم میں تمہیں خطاب کرتا ہوں، اے میری قوم میں تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آؤ دین کے داعی بن جاؤ،
دین اسلام کے لیے مخلص ہو جاؤ، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس دین کے پیغام کو گلی گلی پہنچاؤ، دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ، آپ میرے مددگار بن جاؤ۔ ہے کوئی تم میں سے جو میرے دین کی مدد کرے؟ ہے تم میں سے جو کوئی میرے ساتھ کھڑا ہو؟ اس مشکل گھڑی میں میں تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، اپنے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کہتا ہوں۔ ہے جو میری کوئی مدد کرے، ہے کوئی دین کی مدد کرے، ہے کوئی اللہ کے دین کے احکام کو قبول کرے، اللہ کے نظام کو قبول کرے، اللہ کے احکام کو دنیا میں پہنچائے، دنیا میں اس میسج کو پہنچائے۔ پھر وہی 10 سال کا بچہ، نام ہے علی، کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے دین کا مددگار ہوں، میں آپ کے دین پر چلنے کے لیے تیار ہوں، کوئی آپ کو مانے یا نہ مانے، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ اجلس یا علی، علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا۔ علی پھر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں دین کے لیے قربان ہونے کو تیار، یا رسول اللہ میں دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار۔ اجلس یا علی، علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ۔ پھر میرے محبوب نے قوم سے خطاب کر کے کہا، اے میری قوم، ہے کوئی تم میں سے جو دین کی مدد کرے؟ ہے آج مشکل وقت میں کوئی میرے ساتھ کھڑا ہونے والا؟ پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تیسری مرتبہ بھی 10 سال کا بچہ، نام ہے علی، کھڑے ہو کے ایک ہی بات عرض کرتے، میرے بھائی محمد میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کافر ہنسنے لگے، کافر ہنس رہے ہیں، مولا علی کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو روتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں مانتے نہ مانے، میں تو مانتا ہوں۔